تو اس گھر کے ایک آدمی نے سوچا کہ ایسے تو کام چلے گا نہیں، تجارت کی جائے، تجارت کے لیے کہیں باہر جانا پڑے گا۔ اور اس زمانے میں گڈو بھائی سفر دو طرح سے ہوتے تھے، یا خشکی کا سفر یا تری کا سفر، کھچروں سے اور تمام چیزوں سے سفر ہوتا تھا، اور خشکی کا جو سفر ہوتا تھا وہ سمندر والے جہاز سے اور اس سے ناؤ وغیرہ سے، ایسا سفر ہوتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو سمندر والا سفر ہے، جائیں گے اس پار اور جلدی پہنچ جائیں گے، تجارت کریں گے، علی کے غلاموں کو سمجھیے خدا کی قسم۔ اس نے دل میں یہ خیال کیا، لیکن خطرہ تھا کہ اگر سمندر والے سفر سے جائے گا پتہ نہیں باقی رہے یا نہ رہے، زندہ رہے یا نہ رہے۔ تو اس نے سوچا جب ہمارے پاس امام زامن امام علی رضا علیہ السلام موجود ہیں، اللہم صلی علی محمد آٹھویں سرکار موجود ہیں، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ چلیں آٹھویں سرکار کے پاس۔ یہ گھر سے نکلا، آٹھویں امام کے دروازے پہ آیا، اس نے دق الباب کیا، دروازہ کھلا، امام تو نظر نہ آئے لیکن امام کا غلام نظر آیا، اس کا نام ہے شیخ محروف کرشی۔ کہا بتائیے صاحب کیا کام ہے؟ کہا سفر پہ جا رہے تھے اور جان کا خطرہ ہے، میں چاہتا ہوں امام سے جان کی ضمانت لوں، ضمانت حیات لوں۔ کہا اچھا، کہا امام کہاں ہے؟ کہا اتنی چھوٹی سی بات کے لیے امام کو بلا رہے ہو، یہ تو لاؤ میں خود کر دوں۔ شیخ یہ کیا بول رہے ہو، تم کر دو گے؟ اتنی بڑی جان کی بات ہے، میرے پیچھے بیوی بچے ہیں، تم میرے جان کے ساتھ کھیلو گے؟ کہا یہ چھوٹے چھوٹے کام امام نہیں کرتے، امام کے غلام کرتے ہیں۔ لا کاغذ قلم لا، میں تجھے ضمانت حیات دے دوں۔ کاغذ قلم لے کے آیا، شیخ کو کاغذ اور قلم ملے۔ انصاف سے بتائیے شیخ امام کے ہیں کیا؟ کہا شیخ امام کے ہیں غلام۔ میں نے کہا شیخ واہ تیری تقدیر کو سلام، تو نے کاغذ اور قلم مانگا، کم سے کم مل تو گیا۔ اللہ اکبر۔ ضروری نہیں کہ چیخا جائے تو بات وزنی ہو، ایسے بھی ہوتی ہے۔ ایک آواز بلند نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد صاحب تک بات پہنچ جائے، کوشش یہی رہتی ہے، ضروری نہیں کہ چیخ کے ہی پڑھا جائے۔ کاغذ قلم لیا، شیخ نے اس میں تحریر لکھی، تعویذ کی شکل بنائی اور اس شخص کے حوالے کر دی۔ کہا اسے رکھ لو اور سنو، اس کو پڑھنا نہیں، بالکل کھول کے نہیں پڑھنا۔ سنیے گا امام کے غلام کیسے ہوتے ہیں، امام کو تم سمجھنے آئے ہو، تمہاری اوقات ہی نہیں کہ امام کو سمجھو۔ تحریر لکھی، تعویذ کی شکل دی، لو اسے رکھ لو، کھول کے پڑھنا نہیں۔ اچھا انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے، کوئی انسان جا رہا ہو اور آپ کہہ دیں بھیا مڑ کے دیکھنا نہیں، ضرور اور نہیں کیوں کہہ رہے ہیں مڑ کے نہ دیکھنا، مڑ کے نہ دیکھنا؟ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے۔ شیخ نے کہہ دیا پڑھنا نہیں کھول کے، اس کے دل میں ایک بے چینی مچی ہے، بے چینی مچی ہے۔ بہرحال یہ کشتی پہ سوار ہوا، جانے لگا تجارت کو، بیچ سمندر میں پہنچا، طوفان نے انگڑائی لی، لہریں موجیں کشمکش میں آ گئی، اس کو خوف ہونے لگا، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں، اب بچنے کا کوئی چانس نہیں، یہ پریشان ہوا۔ کہا شیخ تم نے تو مجھے مروا ہی دیا بھائی، میں کہہ رہا تھا امام سے ملنے دو، امام سے ملنے دو، تم نے امام سے نہ ملنے دیا، اب تو میری جان کے لالے لگ گئے بالکل تمہاری وجہ سے۔ اچھا مر رہا ہوں تو یہ تحریر پڑھ کے ہی مروں گا۔ اب تحریر کھولی، اس کو پڑھا تو غصہ اور بڑھا۔ شیخ نے
اس تحریر میں نہ کوئی آیت لکھی تھی، نہ کوئی روایت لکھی تھی، نہ کوئی حدیث لکھی تھی. اس میں بس اتنا لکھا تھا، اے طوفان تجھے شیخ کے سر کا واسطہ پلٹ جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. معرفت کی بات ہے. امام کے غلام کیسے ہوتے ہیں؟ نہ کوئی آیت، نہ کوئی روایت، نہ کوئی حدیث، بس اتنا لکھا تھا، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا. اس کا غصہ بڑھا، اس نے غصے میں اس تحریر کو لیا، سمندر میں پھینک دیا. طوفان نے اپنے کشمکش کو اکجا کیا. طوفان رکا، یہ گیا، اس نے تجارت کی. تجارت کرنے کے بعد واپس آنے لگا. کافی تجارت کی، بہت سارے مال اسباب کمائے اور یہ واپس آنے لگا. لیکن اس کے دل میں ایک خطرہ ہے. تحریر تو ایک ہی تھی، اس کی وجہ سے بچ گئے. دوسری تحریر کوئی ہے نہیں، پتہ نہیں پھر طوفان آ جائے تو اب کیا ہوگا. سنیے گا، خدا کی قسم امام کے غلام ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں. ایک ہی تحریر تھی، جانا ہے اسی راستے سے واپس، جائے تو کیسے جائے. لیکن یہ بہرحال کشتی پہ سوار ہوا گیا، کوئی طوفان نہ آیا. بات دو صورتوں سے خالی نہیں. یا تو آپ یہ مانیے کہ طوفان نے پہچان لیا تھا یہ شیخ کا آدمی ہے، اسے جانے دو. یا تو امام کے غلام کو بھی اتنا علم تھا کہ اسے پتا تھا طوفان ایک ہی بار آئے گا. بہرحال یہ آیا، آ کے سامان وامان رکھا، جو بکسا وغیرہ تھا سارا رکھا، بہت تجارت کی تھی، رکھ دیا. رکھ کے فوراً گھر سے نکلنے لگا. فوراً گھر سے نکلنے لگا. جیسے ہی فوراً گھر سے نکلنے لگا، بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا. کہا ارے اتنی دور سے آئے ہو، کچھ ناشتہ وغیرہ کر لو پھر جانا. کہا نہیں، مجھے فوراً امام سے ملنا ہے. کہا کیا ہوا، بات کیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے امام سے ملنا ہے. امام کی بات ہے، ٹھیک ہے جاؤ. یہ آیا، دیکھا امام اپنے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. نہیں، میں جملے کو بدل کے کہہ رہا ہوں. امام اپنے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا تھا چاند ستاروں کے ارد گرد. امام بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی آیا، قریب آیا، دیکھا سب بات کر رہے ہیں. یہ بھی بیٹھ گیا اسی مجمع میں. اس کے دل میں چاہتا ہے کہ امام کو بتائیں، شکایت کریں شیخ کی، تو اس نے میرے جان کے ساتھ کھیل لیا. چاہتا ہے شکایت کریں، دل سے آواز نکلتی ہے، لبوں پر آتی ہے، لیکن اس کے بعد زبان سے نہیں نکلتی. یہ معرفت امام زمانہ ہے، امام زمانہ کی عظمت ہے. چاہتا ہے کہ بیان کرے، لیکن تعظیم امام زمانہ میں اس زمانے کے امام علی رضا علیہ السلام، یہ چاہتا ہے بیان کرے، دل میں خراش ہے کہ بتائیں، شکایت کرے، لیکن دل سے بات نکلتی ہے، زبان کے کٹگھرے تک آتی ہے. تعظیم امام زمانہ میں بول نہیں پا رہا ہے، کچھ پریشان ہوا. چاہتا ہے بولیں نہ بولیں. ایک مرتبہ امام نے خود کہہ دیا، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، شکایت لائے ہو. تڑپ کے قدموں سے لپٹ گیا. مولا اے دلوں کے حال جاننے والے، آپ سے شکایت کرے تو کیسی کرے، آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں ہمارے حالات. کہا نہیں، تم بتاؤ تاکہ یہ سنیں. کہا مولا آپ نے پوچھ لیا ہے تو ہم بتا ہی دیتے ہیں، لیکن ایسے چپی مار کے نہ سنیں. ایک مل جل کر بلند ترین صلوات پڑھیں. معرفت ضروری ہے. معرفت اگر امام کی آپ کے اندر آ گئی تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا مسجد جائیے، مجھے کہنا نہیں پڑے گا فرش اعضا پڑھائیے. آپ دوڑتے ہوئے معرفت پہلے اپنے وقت کے امام کی اپنے اندر پیدا کی.
کہا مولا آپ نے سوال کر لیا تو میں بتا دیتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے آپ کے دروازے پہ آیا تھا, ان کا کیا نام ہے, وہ شیخ ملے, دروازے پہ آئے, آ کے میں نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے امام سے ملنا ہے. کہا کیوں ملنا ہے, ساری باتیں بیان کی. کہا حیات کا جو ہے, حیات کی ضمانت لینی ہے, ایسی سی بات ہے, میں جا رہا ہوں سفر پہ. تو انہوں نے کہا کہ امام سے ملنے کی کیا ضرورت ہے, غلام حاضر ہے. اور انہوں نے جو ہے ایسا ایسا میرے ساتھ کیا, اور تو بچوں کا نصیب تھا, اس نے مجھے بچا لیا. اچھا, انسان کی فطرت بڑی عجیب فطرت ہے, جب بچ جائیں تو بچوں کے نصیب نے بچا لیا, جب مصیبت میں پھنس جائیں تو اللہ نے پھنسا دیا. فطرت بڑی عجیب ہے انسان کی. کہو تو بچے کے نصیب نے بچا لیا, ایسی سی بات ہوئی. اور انہوں نے تحریر میں نہ کوئی آیت لکھی, نہ کوئی روایت لکھی, نہ کوئی حدیث لکھی, بس اس میں اتنا لکھ دیا, اے شیخ تجھے, اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا. مولا یہ کوئی بات ہوئی. اب شیخ کا سر اتنا بڑا ہو گیا کہ ایک شیخ کا سر جو ہے طوفان پلٹا دے, شیخ کا سر طوفان پلٹا دے. خدا کی قسم سنیے گا معرفت کے جملے, شیخ کا سر طوفان پلٹا دے. ایک مرتبہ مودت عشق علی رضا میں ادھر سے شیخ نظر آئے. امام نے شیخ کو دیکھا, آؤ شیخ بیٹھو. کیا کہہ رہا ہے یہ, اس کو جانتے ہو تم, اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں مولا پہچانتا ہوں. آیا تھا؟ ہاں مولا آیا تھا, اس کا کام بھی کر دیا تھا میں نے. اب کیا ہوا؟ کہا شیخ تم نے تو مجھے فضائی دیا تھا, اس میں نہ کوئی آیت لکھی, نہ کوئی روایت لکھی, میں تو مر ہی جاتا. کہو تو بچے کو نصیب نے بچا لیا. تم نے کیا لکھا تھا اس میں؟ کہا لکھا تو میں نے ٹھیک تھا. امام نے کہا شیخ تم نے اس میں لکھا کیا تھا؟ کہا لکھا یہ تھا کہ اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ پلٹ جا. امام نے مسکرا کے کہا شیخ تم نے یہ کیوں لکھا؟ تڑپ کے 8ویں امام کے قدموں کو چوم کر شیخ اٹھے. کہا مولا جو سر 25 برسوں سے تیرے قدم چاٹ رہے ہو, کیا اس سر میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک طوفان کو پلٹا دے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں امام کے غلام. امام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, پہلے غلام کو سمجھنا, غلام کی عظمت سمجھنا. تم غلام کو سمجھ جاؤ گے تب تمہیں امام سمجھ میں آئے گا. ہر کسی کو اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونی چاہیے, کیونکہ اگر معرفت رہے گی تو گناہ نہیں کر سکے گا. کہنے کی ضرورت نہیں صاحب یہ گناہ نہ کیجیے, گالی نہ دیجیے, جھوٹ نہ بولیے, غیبت نہ کیجیے. معرفت اگر دل میں ہے, میں نہیں مانتا وہ بندہ گناہ کر سکتا. تڑپ کے دوسروں کے دروازے پہ جاتے ہو, اس چیز کی حاجت ہے, ادھار لے رہے ہو, ادھار لے رہے ہو, دوسرے کے دروازے پہ جا رہے ہو. امام کہہ رہے ہیں رات میں جب لیٹو مجھ سے باتیں کیا کرو, جو شکایت ہے مجھ سے کیا کرو, جو پریشانی ہے مجھ سے کیا کرو. کیوں دوسروں کے دروازے پہ جاتے ہو؟ اگر میں تمہاری پریشانی کا حل نہ نکال دوں تو مجھے امام زمانہ نہ کہنا. اللہم صلی علی محمد. جو شکایتیں ہیں مجھ سے کرو, گھر نہ جاؤ. کسی نے کہا مولا عالم تصور میں, کہا مولا کیسے شکایت کریں, آپ رہتے کہاں؟ کہا سنو میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. کہا مولا دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ امام نے کہا سنو, جب تم کبھی روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو تمہیں پتہ ہے وہ تسلی دینے والا میں ہوتا ہوں. آج پہلی محرم ہو گئی, حضرات اس کے لیے برقرار رہتے ہیں. جب محرم آئے زہرا کو ان کے لال کا بولتا ہو آ گیا, آج پہلی محرم ہو گئی.
میری ہی طرح ایک ذاکر ممبر پہ بیٹھ کر مجلسیں پڑھتا تھا، بڑے ہی خلوص سے بیٹھ کر مجلسیں پڑھتا تھا۔ اس کے دل میں جب بھی وہ مصائب پہ آئے اس کے دل میں ایک خیال آتا تھا، مولا کب تک بنا دیکھے پڑھوں، ایک بار روزے پہ بلا دو، ایک بار دیدار کرا دو۔ بڑے ہی خلوص سے دل میں ایک خواہش تھی کہ کسی طرح روزے پہ پہنچ جائے۔ امام نے اس کی سن لی، وہ کربلا پہنچا، جیسے ہی زری کو دیکھا، یہ انہی کی زری ہے جن کا گلا کاٹا گیا، یہ انہی کی زری ہے جن کے لیے میں مصائب پڑھتا تھا، تڑپ گیا، تڑپ کے امام کی زری سے لپٹ جاتا، لپٹ کے کہتا ہے مولا بہت بنا دیکھے پرسہ دے لیا، آج تو بتا تیری زری پہ ہوں، بتا پرسہ کہاں سے شروع کروں، اکبر کے سینے سے شروع کروں، سکینہ کے رخسار سے شروع کروں، زینب کی چادر سے شروع کروں، کہاں سے پرسہ شروع کروں؟ جا مولا تجھے عباس کا پرسہ، جا مولا تجھے علی اکبر کا پرسہ، جا مولا تجھے اکبر کا پرسہ، جا مولا تجھے اصغر کا پرسہ، جا مولا تجھے حبیب کا پرسہ۔ یہ پرسہ دے دے کر کش کھا کے زمین پہ گرا، آنکھ کھلی، خدا کی قسم رونے میں شرم نہ محسوس کی ہوئی، کیونکہ ایک ماں ہے جو مسیحیوں کو تھام کے آپ کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے، ابھی آپ محسوس کریں گے۔ پرسہ دے کے غش کھا کے زمین پہ گرا، جیسے ہی زمین پہ گرا پھر اٹھا، مولا روزے پہ بلا لیا، زندگی پہ بڑا احسان کیا، مولا ایک بار دیدار بھی کرا دو، ایسے نہیں تو خواب میں ہی دیدار کرا دو۔ اس کے اوپر نیند طاری ہوئی، جیسے ہی نیند طاری ہوئی تو اس نے دیکھا اسی روزے سے ایک سواری نکل رہی ہے، اس کی سواری زہرا کے غریب کی سواری، سواری سے لپٹ گیا، لپٹ کے کہتا ہے مولا زندگی پہ بڑا احسان کر دیا، روزے پہ بھی بلا لیا، دیدار بھی کرا دیا، ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ حسین کے زخم کھلنا شروع ہوئے، تڑپ کے کہتا ہے مولا کیا کروں، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، مولا خون جاری ہے، مولا کیا کروں؟ کہا نہیں عزادار تو پریشان نہ ہو، او میرے ذاکر تو پریشان نہ ہو، یہ زخم تو بھر جائیں گے، کیونکہ میری ماں فرش عذاب پر آئی ہے، تم عزاداروں کا آنسو لے لے، یہ ان عزاداروں کے آنسو میرے ان زخموں کے مرہم ہیں، اے ذاکر تو پریشان نہ ہو، یہ زخم ایسے ہیں جو بھر جائیں گے، کیونکہ ان عزاداروں کے آنسو میرے مرہم ہیں، لیکن دو ایسے زخم ہیں جو نہیں بھرتے۔ تڑپ گیا، مولا وہ زخم کون سے ہیں؟ مولا وہ زخم دکھائیے۔ کہا ذاکر وہ زخم میرے دل پر ہے، خدا کی قسم محسوس کیجئے گا، وہ ذاکر وہ زخم میرے دل پر ہے۔ تڑپ گیا، مولا وہ زخم ہے کون سے؟ کہا میں سوچ سوچ کر پریشان ہوں کہ جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ہوگا تو کس انداز میں گرا ہوگا، کیونکہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے عباس کا کوئی ہاتھ بھی نہیں۔ العظمت للہ، العظمت للہ، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ذاکر تڑپ گیا، کہا مولا دوسرا زخم کون سا ہے؟ امام حسین نے کہا ذاکر تیرے گھر میں ایک نوجوان ہے؟ کہا ہاں مولا ایک نوجوان ہے، بڑی محبت کرتا ہوں اس سے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ کہا اے ذاکر انصاف سے بتا، وہ نوجوان بیمار ہو جائے اور وہ نوجوان حالت نزا میں آ جائے اور کوئی خواہش کرے بابا مجھے یہ خواہش ہے اور تو اسے پورا نہ کر پائے، تیرے دل پہ گزرے گی کیا؟ تڑپ کے کہتا ہے مولا میں زندگی بھر سوچ سوچ کے مر جاؤں گا، ہائے میرا جوان بیٹا تھا، زندگی میں ایک آخری خواہش کی، میں اسے پورا نہ کر سکا۔ تڑپ گئے حسین، تڑپ کے حسین کہتے ہیں اے ذاکر میرا اکبر تھا، میری آنکھوں کا تارا تھا، لیکن جب وہ میدان سے آیا زندگی میں اس نے کوئی خواہش نہ کی، ایک خواہش کی، اے بابا ایک قطرہ پانی، ہائے میں اتنا غریب تھا، اپنے لال کو ایک قطرہ پانی